ایک ایسی شخصیت کہ اگر آج کے اس محفل میں جہاں پر تمام استاد شعراء ایک طرف سے یہاں پر محفل میں شرکت فرما رہے ہیں، اگر اس مقام پہ کوئی ایسا ذاکر ہوتا، کوئی ایسا خطیب ہوتا جو شاعری سے واقفیت نہ رکھتا، تو میں یہ سوچتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ کس طریقے سے آغاز ہوگا اور کس طریقے سے اس کا انجام ہوگا۔ مگر ایک ایسا ذاکر ہے جو ایک وقت میں ذاکر بھی ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، معلم بھی ہے، جس کے لفظیات کی خیرات اگر نکال دے اور کسی بچے کے کشکول میں ڈال دے تو بچہ شاعر بن جائے، ذاکر بن جائے، عالم بن جائے، مولوی بن جائے۔ ایسی شخصیت یہاں پہ موجود ہیں۔ میں اس پاک محفل کا آغاز کروں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کے حوالے سے محفل کا آغاز کر رہا ہوں، پوری طریقے سے شعری آغاز کر رہا ہوں کہ جب چہرہ افق سے اٹھی سرمئی نقاب، زمین اور آسمان بن رہے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا سمجھانا ہے، اپنے جو میرے چھوٹے بچے بھائی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کیسے بنائے جا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد ہو رہی ہے، زمین سجائی جا رہی ہے، آسمان سجایا جا رہا ہے، سورج اور چاند کی قندیلیں روشن کی جا رہی ہیں۔ جب چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کافے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں۔ اب ان علماء کرام کی موجودگی میں اگر ایسے شعر نہ پڑھے تو پھر کہیں نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بہنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، پٹکا پور کی ایتہاسک سرزمین میں یہاں پر ہے جہاں پر میں یہ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار، بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار، بحر سلام ادب سے جھکا فرق روزگار، آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار، تھامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی۔ یہ سواری آ کیسے رہی ہے؟ سواری آ کیسے رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باہر پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی، خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ تابندگی، جمال کی رخشندگی کے ساتھ رخشندگی، شمیم کی بافندگی کے ساتھ بافندگی، رباب و ذوق زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروش نلحق لیے ہوئے، جس سے ہوگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعائے مشرقی تفسیر بن گئی، تفسیر ایک روایت کی زنجیر بن گئی، زنجیر تاک روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قاشش میں تبدیل ہو گئی کہ خود کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، اس شجاعت نے پھونکنے کی حرارت بخش دی، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی۔ اس قدر عزت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، مدعی چکرا گئے تاریخ کو گشا گیا، مدعی چکرا گئے تاریخ کو گشا گیا، مدعی کہ ممبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، ممبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، یہیں سے آگے سے قرآن آسمان سے اترا زمین پر، یہیں سے آگے سے میرے استاد محترم ڈاکٹر احمد مہدی جعفری کے دو بند، اس کے بعد میں علی جناب کو آواز دے رہا ہوں۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں پھر سج جائے، اسی لیے میں تھوڑے سے زیادہ بول گیا۔ اسی کے آگے سے قرآن آسمان سے اترا زمین پر، اللہ ان کو جوار معصومی میں جگہ عنایت فرمائے۔ میرے استاد یہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن آسمان سے اترا زمین پر، کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے کہ یوسف زنان مصر کی انگلی تلک رہے۔ سرکار تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف، تمام نبیوں کی عظمت ایک طرف، میرے سرکار کی عظمت ایک طرف، تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف، تمام نبیوں کی بلندی ایک طرف، میرے سرکار کی بلندی ایک طرف، تمام نبیوں کا چہرہ ایک طرف، میرے سرکار کا چہرہ ایک طرف، تمام نبیوں کا نور ایک طرف، میرے سرکار کا نور ایک طرف۔ یہیں سے حاضر کر رہا ہوں بن کو کہ یوسف زنان مصر کی انگلی تلک رہے، موسیٰ جواب صفت شاہی تلک رہے، موسیٰ جواب صفت شاہی تلک رہے، یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت سباہی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت توجہ بھائی، ایک تھے جو تخت سباہی تلک رہے، عیسیٰ فراز عرش کے چوتھے مقام تک
حد تمام، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام تک، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جانے والا محمد، سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن، سب سے زیادہ نام لیا جانے والا محمد، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن، مگر کوئی پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ لکھی جانے والی چیز کا نام ہے نعت، مگر پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے نعت لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نعت لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ پوری زندگی میں جب سے پیدا ہوا اور آخری دم تک کہ اس نے نعت لکھی ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نعت لکھنے کا حق ادا کر دیا، مگر نعت لکھنے کا ایک مرتبہ حق بھی ادا ہوا ہے کہ اس زنان مصر کی انگلی تلک رہے، موسیٰ جواب سکوت شاہی تلک رہے، یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت سباہی تلک رہے، عیسیٰ فراز عرش کے چوتھے مقام تک، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام تک۔ بھائی یہ جو فاصلہ بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ فاصلے کو کم کر دیجئے، اس لیے ہم لوگ بنا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ ہم لوگوں میں اچھی بات نہیں ہے، اس فاصلے کو کم کر دیجئے، قربت بنا لیجئے، قربت میں بہت اچھائی ہے، بہت فائدے ہیں قربت میں، اگر قربت بنا کے رکھیں گے پیچھے کے لوگ آئیں گے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہی کام کرتے آئے ہیں، 14 سالوں سے یہی کام کرتے آئے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے آئے ہیں، ان کو راہ دکھاتے آئے ہیں۔ آپ لوگ یہ کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس زنان مصر کی انگلی تلک رہے، موسیٰ جواب سکوت شاہی تلک رہے، یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت سباہی تلک رہے، عیسیٰ فراز عرش کے چوتھے مقام تک، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام تک۔ سب بت قدر زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سب بت قدر زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس شاخ بنت عم کے پشیمان ہو گئے، دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے۔ بس آخری بات پڑھ رہا ہوں کہ دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے، عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا۔ پوری طریقے سے محفل جمی ہوئی ہے، پوری طریقے سے جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ آگے بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیزر ابوذر بنائے جاتے ہیں، جہاں غلام بلال بنائے جاتے ہیں، جہاں گداگر تونگر بنائے جاتے ہیں، جہاں کے چھوٹے لوگ بھی کبیر ہو جایا کرتے ہیں، جہاں صغیر لوگ کبیر بن جایا کرتے ہیں، اور جو کبیر خود ہی وہ کتنا بڑا ہو جائے گا، اس کی شخصیت کتنی بڑی ہو جائے گی۔ خیر آئیے حضرات، میں سرور نواز کی شعر سے میں آواز دے رہا ہوں رئیس احمد جاتی صاحب کو کہ حافظ تھے، شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبان عربی سے پہلے، اور معلوم ہوا نہج بلاغہ پڑھ کر کہ بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ گزارش ہے کہ آئے اور نعرہ تلوار سے استقبال کریں۔ میں اپنا ہر شکریہ کا لفظ حضور کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں۔ والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے سے یہ جشن منعقد ہے۔ جشن منعقد کرنے والوں کو خدا سلامت رکھے، آنے والوں کو سلامت رکھے، آنے والوں کے رزق میں اضافہ فرمائے، برپا کرنے والوں کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ ہماری طرف سے آپ سب کو یہ جشن مبارک۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس جشن کو شروع کہاں سے کیا جائے، شروع کہاں سے کیا جائے، سمجھ میں آتا نہیں ابتدا کہاں سے کروں۔ بہت طویل میری داستان ہے بھائی، تو سوچنا یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس جشن کو شروع کہاں سے کیا جائے۔ تو ایک بات ہمارے ابھی سمجھ میں آئی کہ یہ جشن